مسلمانوں تمہیں جینا سکھاتے ہیں۔ کربلا میں حق و باطل کا ہوا یوں فیصلہ، اور قتل کرتا ہے یزید اور فتح پاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام، شہدائے ملت جعفریہ حضرین مجلس مرحومین، اس مسجد و امام بارگاہ دے بانیان اور معامنین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک جتنے مومنین اس سارے فانی تو چلے گئے ہیں، لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں، بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلاحی سرنال شاملان لیکن زندگی مولد نہ دیتی، قبریں جوئیں ستن، حضرین مجلس، بانیان مجلس، معامنین مجلس دے مرحومین، اور بالخصوص جناب مرحومین دے سال ثواب دی مجلس ہے، بلاخص بہادرانہ آصف دے خانوادہ دے تمام مرحومین دی بلندی درجات وسط سورہ فاتحہ دے نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بث ثواب هاتين السورتين إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين، لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ان دعائی قبولیت واسطے بلندتر صلوات پڑھو۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، الصلوات
والصلاة والسلام على وليه وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربد أحكامه ومنجز وقته وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصلوات برادران ایمانی احباب بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، اولاد عطا کرنا یا اولاد عطا نہ کرنا یا اولاد دے کے واپس لے لینا، اے اس کریم دے اپنے فیصلے کہیں دے مشورے اندہ محتاج نہیں۔ وہ خالق کائنات خود کتاب ہدایت ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ حَکِیمًا۔ قادر مطلق فرمائے میں جس تو چاہاں بیٹی عطا کردا، جس تو چاہاں بیٹیاں عطا کردا، اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، جس تو چاہاں بیٹے اور بیٹیاں ملا کے عطا کردا، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ حَکِیمًا، جس تو چاہاں بے اولاد چھوڑ دینا، میں کہندے مشورے دا محتاج نہیں، اپنی مرضیاں دا آپ مالک۔ تو عبد ہے، تیرا کام ہے ہر حال شکر ادا کر یا صبر نال نبھا، شکایت نہ کر۔ بیٹے ادا کرا تو بھی شکر ادا کر، بیٹی ادا کرا تو بھی شکر ادا کر، بیٹے بیٹیاں ملا کے ادا کرا تو بھی شکر ادا کر۔ بے اولاد چھوڑ دے وہاں 14 دا واسطہ دے کے منگنا تیرا کام ہے، ادا کرا تا شکر ادا کر، نہ ادا کرا صبر نال نبھا، شکایت نہ کر۔ ہو سکتا ہے اولاد نہ دے کے تینوں کسی بہت بڑے امتحان تو بچا دیا۔ میں قادر مطلق جاندا، میں عادل جاندا، میں علیم بذات الصدور جاندا، میں خالق کائنات جاندا، تو نہیں جاندا۔ تو تا بیٹے واسطے سوال کر دے، تو تا بیٹی واسطے سوال کر دے، ماں دی ممتا، باپ دی پدری شفقت۔ تو تا اگر بیٹی عطا کی دیاں بیٹا منگ دے، بیٹے عطا کی دن بیٹی منگ دے، سب تو زیادہ پریشان ہے جنہی اولاد نہیں۔ کریم آدھے جیڑا بیٹا تو منگ دے میں عطا جا کراہا، ہو سکتا ہے تیری دین دی بربادی دا باعث بندہ۔
جیڑی بیٹی واسطے سوال کر دے میں عطا چا کرا تیری عزت دی بربادی دا باعث بن دی جیڑی اولاد منگ دے میں عطا چا کرا تیری دنیا و آخرت دی بربادی دا سبب بن دی تو نے جانتا میں علا کل شین قدیر جانتا میں خالق ہو سکتا ہے اولاد نہ دے کے تینوں کسی بہت بڑے امتحان تو بچا دے تیرا کام ہے منگنا عطا کرا شکر ادا کر نہ عطا کرا صبر نہ نبھا شکایت نہ کر منگدا رہو جو منگنا تیرے محتاج ہون دی دلیل ہے انبیاء منگدے نظر آندے نہ اوصیاء منگدے نظر آندے میں عطا نہ کرا ابراہیم نو 90 سال تک عطا نہیں کیتے اے خلیل خدا 90 سال تک عطا نہیں کیتے اور جدا بڑھاپے تھی اسماعیل تے اسحاق جیسے بیٹے عطا کیتے اللہ دا قرآن آدھے ہاتھ دعا دے بلند کر کے بیٹھے آدھے الحمدللہ الذی وحبری علی القبر اسماعیل و اسحاق لکھ شکر اس خالق کے کائنات دے جے بڑھاپے اسماعیل تے اسحاق جیسے فرزند عطا فرمائے 120 سال تک جناب زکریا نو عطا نہیں فرمائے کیا خیال ہے نمک دے اس سے جناب زکریا نا ذرا قرآن ترجمے نال پڑھ سورہ مریم لیا پہلیا 5 آیات ترجمے نال چپڑ آدھے بیٹھے مالک منگدہ راسان نبی پیا دین منگدہ راسان تیری رحمت دنہ امید نہیں فیصلے تیرے اپنے کلما داخل علیہا زکریا المحراب آج محراب مریم وچ داخل ہوئے وجد عندها رزقا ڈٹھے تب موسم پھل پیان قال یا مریم ان لک ھذا اللہ دا نبی کھڑے پوچھتے ہیں بدول بیٹا ہے بے موسم پھل کتھوں قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بدول بی بی آدھے خالق عطا کی دن اور جس نو جائے بے حساب رزق عطا کر دے ہنالک دعا زکریا ربا اتھائی اللہ دے نبی نے ہاتھ دعا دے بلند کیتے رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعا او مریم نو بے موسم پھل عطا کرن والی ذات اللہ اکبر او مریم نو بے موسم پھل عطا کرن والی ذات مریم نو بے موسم پھل عطا کر سکتے ہیں میں نو بڑھاپے جا اولاد نہیں میرا مالک ذریت طیبہ دا سوال کر رہے ہیں تے دعائیں دا سنن والا بھی تو آپ ہیں فوراً دربار توحیدی جو آواز آئیے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ زکریا جڑے سونے رنگ چمنگئی جڑے پیارے انداز منگئی میں خالق تیری دعا قبول کی دیئے پتر عطا کرے سا اولاد عطا کرے سا بیٹی نہیں بیٹا عام بیٹا نہیں سیدن و حضورا اللہ دا قرآن علیہ سردار ہو سی باقدامن ہو سی معصوم ہو سی اور پھر خالق فرما رہے زکریا اس پتر دا نا تو نہ رکھے میں کائنات دا خالق کو دے آمن تو پہلے نام ہی آپ رکھ رہا اس پتر دا نام یحییٰ رکھے اور میرے محترم سارے اگر اولاد ہوئے نا ہر بندہ علامہ صاحب قبلہ صاحب شاہ صاحب پیر دی کوئی نام دسو نام ایسا دسو جڑا محلے کہنا نہ ہوئے قانونی کہنا نہ ہوئے برادری کہنا نہ ہوئے بالکل نیا نام ہر بندہ دی خواہش خالق کے کائنات فرما رہے زکریا نہ ہو پہ رکھتا میں اللہ دی بھری کائنات دے تیرے پتر تو پہلے کہنا نام یحییٰ نہیں میری کائنات پہلا بچے جس کا نام آمن تو پہلے خالق رکھے نام رکھے یحییٰ انہیں نہ بشارت ملیے نہ اولاد بیٹی نہیں بیٹا عام بیٹا نہیں معصوم پاک دامن نبی نام ہی خالق آپ رکھے
ہن اللہ دا نبی دربار توحید جا کر رب انا یکون لی غلام مالے کتھو اسی پتر قد بلغنی الکبر وامراتی آخر میں ضعیف بیوی ضعیفہ اولاد موسم گزر گئے اولاد دی رت گزر گئی اسباب و عوامل نہ رہے تو جب بیٹھو تا لفظ آدھا ذات توحید دی آواز آئیے زکریا جدا میں عطا کرن تے آوان نہ رت دا محتاج نہ موسم دا محتاج نہ اسباب و عوامل دا محتاج ہے میرا زکریا جڑا بغیر ماں باپ دے آدم خالق کر سکتے جڑا آدم جو وجود لیا کے دیں لیا زکریا نبی بنا سکتے کیا بڑھاپے چا اولاد عطا نہیں کر سکتا عطا کرے سا نبی معصوم پاک دامن نامی خالق آپ عظمت سیدہ نے چند جملے عرض کرن تو پہلے ایک پیغام عرض کرنا چاہنا قرآن فقط تاریخ کی کوئی کتاب نہیں قرآن فقط کس سے بیان کرنے والی کتاب نہیں قرآن وہ ہادی ہے ناج البلاغہ اٹھاؤ امیر المومنین آقا فرمینے هو المحدث الذی لا یکذب هو الہادی الذی لا یضل صحیح میرے آقا فرمانے نے یاد رکھو قرآن وہ گفتگو کرن والی کتاب ہے جڑا قدا جھوٹ نہ بولے سیا او الہادی الذی لا یضل فرمائے وہ ایسا ہادی ہے جڑا قدا گمراہ نہ کرے سیا بحر عمیق ایک گہرا سمندر اور تونے میرے محترم سامعین امام فرمایا جناب زکریا دا واقعہ بیان کر کے جناب زکریا دی دعا بیان کر کے خالق دے دو پیغام دیتے ہیں آمن والی نسلہ واسطے دو ہدایت کے پہلو پہلا پیغام دیتے ہیں 120 سال تک ہی منگنا پوی مگدیا تھاک نہیں جناب زکریا دی دعا پہلا پیغام 120 سال تک منگنا پوی مگدیا تھاک نہیں منگنا تیرے محتاج ہون دی دلیل اور کڑے سونے جملے توڑے ہمارے چوتھے آقا دے زین العابدین آقا سیف سجادی علی دعائیں میں متعلق خیر شیعہ بھی آدھے اگر اس چوتھے آقا دیئے دعائیں موجود نہ ہو دیا کائنات نو پتہ ہی نہ لگیا جو رب دے حضور مناجات کرنیاں کیویں کائنات نو دعا دا ڈھنگ سکھائے زین العابدین میرا جملہ امام داد کرنا چاہنا ہاں پہلا 120 سال منگنا پوی منگنے تھک نہیں تے چوتھے آقا دا کیا جملہ فرمینے میرا کریم اللہ ذرا توجہ فرمائے سو چوتھے آقا فرمینے میرا کریم اللہ محتاج دا محتاج تو منگنا عیب ہے تے جیسے کریم تو منگنا تا عیب ہے اللہ اکبر فرمایا 120 سال تک منگنا پوی منگنے تھک نہیں انبیاء منگنے نظر آنے موضوع دعا نہیں ورنہ پہلو آج کرتا کہ دعا قبول نہ ہونے دی وجہ وہ بھی صرف اطراعات کرا فرمایا کافر منگے منافق منگے خالق فوراً عطا کر دے بندہ مومن منگے مدت تک منگنا رہے طویل مدت تک منگنا رہے عطا نہیں ہویا ملائکہ مجھے کریم اللہ کافر ہا منافق ہا منکر ہا فاسق ہا اون منگے فوراً عطا کی گئی ایتا علی والا ہے ایتا بندہ مومن ہے ایتا تیرا اطاعت گزار ہے ایتا مظلوم کربلا دا علادار ہے کیا وجہ یہ مدت تو منگ رہے عطا کیوں نہیں کرتا کریم دیوالا لیے میرے ملائکہ خاموش یہ میرا اور میرے عبد دا معاملہ ہے میرا اور میرے عبد دا معاملہ ہے اور وجہ یہ بھی بیان ہوئی چونکہ جڑے انداز ایک منگدہ بیٹھے مفہوم میں اپنے الفاظ انکار کرنا جڑے الفاظ نال منگدہ بیٹھے اندے اپنے جملے نہیں یا زین العابدین دا کلام ہے یا سیف سجادیاں دیا دعائیں ہیں یا میں معصوم دے جملے خالق دی آواز آندی ہے بندہ مومن جس انداز دے عاجزی نال منگ رہے نا
میں کریم چاہنا اے منگدا رہے میں علا کل شین قدیر سونگا واہ جی واہ دعا انشاءاللہ کلا پھر موقع ملیا زندگی لینا فلسفہ دعا موانع دعا حکمت دعا قبولیت دعا پوری نشست درکار ہے 120 سال تک منگنا پوی منگنے تھک نہیں تو جے بیٹھے ہوتا جناب زکریا دی دعا میں دوسرا دس دیتا ہے جدائی مانگ رحمان دے دروازے تو اور مطلب اہل بیت شیعہ اثناء عشریہ اہل بیت اتحادہ کلام اور مذہب دعائیں دا مرکز رحمان وسیلہ 14 مانگ خالق تو واسطہ 14 دا دے معصوم نے جڑا انداز دعا تعریف فرمائے بے اولاد ہیں کیا انداز دعا میرا کریم اللہ بے اولاد ہاں 14 دا صدقہ جھولی آباد کر کریم اللہ مقروض ہاں 14 دا صدقہ وسعت رزق عطا کر میرا مالک بیمار ہاں 14 دا صدقہ شفا عطا کر میرا مالک پریشان حال ہاں 14 دا صدقہ سکون عطا کر مانگ خالق تو واسطہ 14 دا دے دعائیں دا مرکز رحمان وسیلہ 14 اور یہ وجہ کیا ہے کیوں دینے ہیں 14 دا واسطہ خود وعدہ فرمایا اے 14 وسیلے ایسے اے 14 سفارشہ ایسیاں جیسے حاکے جے 14 دعا کریں جا رحمان اپنی تقدیر بدل دے دے انہا 14 دی دعا لد نہیں کرتا منگر دا انداز اگر ایک جملہ چاہت کرا اگر یہ بات کہیں اور جا رہی مگر ایک جملہ ضرور آن کر سا منگر دا انداز تاؤس یمانی آدھن آدھ رات دا ویلا میں بیدار ہویا جو تنہائی دے عالم خالق دی بارگاہ کچھ دعا و مناجات کرا چوتھے آقادہ صحابی آدھے جدا میں حرم کعبہ جایا میں ڈٹھے ایک جوان جیسے چہرے تے نقاب ایک کا تھجر اسود تے ایک کا دروازے کعبہ تے سینہ لگوئے دیوار کعبہ نال تے رو رو کے کھڑے آدھے مسکینوں کا بے بابے محتاجوں کا بے فنائک عبیدوں کا بے فنائک سائلوں کا بے فنائک مالک تیرا ایک عبد تیرے دروازے تے آیا کھڑے پھر رو کے جوان کھڑے آدھے الہی نامت الحیون وحلت النجوم وانت الملک الحی القیوم کریم اللہ آدھرا طویل ہے ستارے بلنیت ٹمٹمار ہیں ہر کئی بھی آنکھی سامنے ایک تیری ذات ہے یعنی رات دے اس وقت حی بھی ہے قیوم بھی ہے قد خلقت الملک ابوابہا وَعَقَامَتْ عَلَيْهَا حُرَّاسَهَا میرا مالک کائنات دے بادشاہ اپنے دروازے بند کر لے انہوں نے دروازے کے دربان دے چوکیدار کھڑے ہو گئے کوئی سائل آگے کل صبح تک انتظار کرنا پوسی رات گزر سی صبح ہو سی مالک بادشاہ دربے بیدار حسین دربان حسین پھر کوئی حاجت مند اپنی حاجت پیش کرے سی وبابوں کا مفتوح للسائلین مالک ایک تیرا دروازہ ہے جڑا رات دے اس ویلے سوالیاں واسطے کھلے کائنات دے سخیہ دے دروازے بند ہو گئے کائنات دے بادشاہاں دے دروازے بند ہو گئے وبابوں کا مفتوح للسائلین ایک تیرا دروازہ ہے جڑا رات دے اس وقت بھی سوالیاں واسطے کھلے یعنی جو ندا پہ آنی ہے حال من تائب ہے کوئی توبہ کرن والا حال میں مستغفر ہے کوئی گناہوں نے معافی منگن والا ہے کوئی اولاد رزق اور سیادہ سوال کرن والا آدھے جنہ جوان نہ جمعے آتے پہنچیں پھر رو رو کے کھڑے آدھے میرا کریم اللہ میں تو ایک لازئی اپنی نظر رحمت تو دور نہ کر میرا کریم اللہ آنکھ جھپکن دی دیر واسطے بھی میں تو اپنی نظر رحمت تو دور نہ کر میرے اللہ ایک آنکھ جھپکن دی دیر واسطے بھی میں تو اپنے نفس سے حوالے نہ کر انہیں جملے تے پہنچیں جوان دی چیخ نکلی سینے کعبہ تے گرے تاو صدر میں نے نہیں محسوس ہویا جو جوان دی روح پرواز کر گئی میں دوڑا سر جا کے دانوں تے رکھے یہ چہرے تو نقاب ہٹائے کوئی اور نہیں میرے چوتھے امام زین العابدین
رخسارہ دے ہاتھ رکھیں ادن میرے ہتھاں دی حرارت جدا معصوم نے رخسارہ دے لگی نگاہیں بلند کر کے اللہ اکبر عظمت توحید کا جملہ زبان معصوم دو شاید جملہ ہی کافی ہو جائے ارے جدا میں امام نے رخسارہ دے ہاتھ رکھے نگاہ بلند کر کے ادن کون ہے میرے اور میرے رب دے درمیان حائل ہونے والا کون ہے میرے اور میرے خالق کے درمیان حائل ہونے والا مولا طاؤس یمانی مولا بڑا غلام فرزند پیغمبر تسا معصوم ابن معصوم امام ابن امام مولا تواڈی یہ حالت کلام معصوم کا جملہ چوتھے آقا فرمائے طاؤس دا حالا طاؤس چھوڑ اینا گلہ نو ڈر اس دن تو جدا کوئی کسی دے کام نہ اس اپنے محترم سامعین کو سوال ہے یہ جملے کیسے فرمائے حجت خدا امام ابن امام معصوم ابن معصوم اندر کیا ساہن بھی گناہ بھی گنجائش نہیں آل محمد سیرت درجے اولا بھی نہیں پھر معصوم نے جملے کیوں فرمائے شیعہ دین اور مینو سمجھامن واسطے جو سارے منن والا پہچان جس رب دا اسا تعارف کرائے وہ کتنی عظمت دا مالک ہے حجت خدا ہے معصوم ابن معصوم ہے تھوڑے اور میرے تک پہنچانا چاہتے ہیں جو عظمت خدا کیا ہے مقام توحید کیا ہے اس خالق دا 14 تعارف کرائے اس خالق دی عظمت کیا ہے جناب زکریا دی دعا جناب دی توجہ ہے کہ گفتگو کہیں اور چلی گئی مگر ایک جملہ 90 سال تک جناب ابراہیم نو عطا نہیں فرمائے 120 سال تک جناب زکریا نو عطا نہیں فرمائے اپنے محبوب پیغمبر نو عطا کیتے مگر ایک فضیلت والے باب دی تمہید اور آغاز واسطے دے کے واپس لے لے توجہ فرمیسو کسی عظمت والی ہستی دا تعارف کراون واسطے اپنے محبوب پیغمبر نو بیٹے عطا فرمائے دے کے واپس لے لے ادھو دشمن تانا دیتا ہے نعوذ باللہ پیغمبر ابتر ہو گئے یتیم عبداللہ دی نسل ہو گئی اولاد نرینہ جو آخری فرزندہ دنیا تو چلا گیا نعوذ باللہ بس ایندے جڑ وجہ انتظار کرسو ایک جڑ سے نگانا پیغام مکوئے سی دشمن تانا دیتے ہیں جو پیغمبر ابتر ہو گئے خالق نے فوراں جبرائیل کو بھیجا جبرائیل وہ میرے پیغمبر نو آپ گھبرا نہیں پریشان نہ ہو اِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ أَسَّتَيْنُ زَہرَا جو عطا فرمائی جناب سیدہ بلند صلی پیغمبر گھبرا نہیں پریشان نہ ہو اِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ اسدن و بدول جو عطا فرمائیے فَثَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اس نعمت شکرانے دے طور تے نمازی پر قربانی بھی دے صدقہ و خیرات بھی کر فَثَلِّ نماز شکرانہ حدیعہ مالک دی بارگاہ نماز شکرانہ وَانْحَرْ کے دو معنی صدقہ قربانی نہر کرنا اور ایک ہے اس مقام تک اپنے ہاتھ بلند کر یعنی رفع یدین بدول یدناتی بشارت دنال رفع یدین کا بھی حکم توجہ فرمائیے جناب نے تو اس وقت دو معنی علماء نے ونہر دے دو میں معنی ہیں صدقہ و خیرات کر قربانی دے یا نماز شکرانہ دے نال رفع یدین تکبیر دے وقت اپنے ہتھاں اپنی گردن تک بلند کر میں اگلا جملہ کرن تو پہلے اتنا عرض کرتا جتنی نعمت عظیم ہوئے اتنی ذمہ داری زیادہ خالق کائنات نے قیامت تک واسطے
پیغمبر اعظم نو بطول بیٹی دی بشارت دے کے ذریت پیغمبر دی بقا اتنا بڑا انعام اولاد نرینہ نہیں مگر ذریت قیامت تک باقی اتنا بڑا انعام دے کے خالق کا سارے نماز شکرانہ ادا کر صدقہ کر خیرات کر مالک دی بارگاہ جو پتہ لگ رہے 13 رجب 15 شعبان 18 ذوالحجہ کسی معصوم دی ولادت با سعادت بنا ڈھول نہ بجا تبل اور بگر نہ بجا شراب اور موسیقی دی محفل منعقد نہ کر جشن دے نام تے آل محمد دی ولادت دے نام تے فیض حرام نہ کر بلکہ مالک دا سارے جدا محمد و آل محمد جیسی نعمت ادا کرا یا نماز شکرانہ ادا کر عجیب حالات خدا جانے دنیا کہاں جا رہی خدا جانے مکتب اہل بیت دا کیڑے رنگی تعارف کرایا جا رہے خدا جانے آل محمد دے مذہب دا کیڑے اندازی تعارف ہے 13 رجب ہے 15 شعبان ہے 18 ذوالحجہ ڈھول تبل بگڑ رقص دھمال دے نام تے عجیب و غریب حرکات و سکنات نا میرے محترم اگر اس اندازی 13 رجب منے سے اگر اس اندازی 15 شعبان منے سے اگر نچ کے رقص کر کے ڈھول تبل بگڑ بجا کے اگر 15 شعبان منے سے غیر کی میں پتہ رکھسی آل محمد دا تقدس کیا ہے غیر کی میں پتہ رکھسی جو اس مذہب دی پاکیزگی کیا ہے ان ہستیاں دی عظمت کیا ہے بلکہ میں اتنا ادارانا 13 رجب 15 شعبان 18 ذوالحجہ 20 جمادی الثانی کوئی بھی جشن منا شعبان دیا خوشیاں منا رجب دیا خوشیاں منا نوا لباس سے بیدار کر اچھے اچھے کھانے تیار کر فقراء دی خدمت کر مومنین دی دعوت و ضیافت کر صدقہ و خیرات کر صبح دی نماز وقت اپنی اولاد نو نال اٹھا کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر 13 رجب جب اپنی اولاد نو اٹھا کے نماز شکرانہ ادا کرے سے نوا لباس سے بیدار کرے سے صدقہ و خیرات کرے سے جوان بیٹی یا بیٹا پوچھے بابا آج نماز کیسی آج صدقہ کیسا آج شکرانہ کیسا اپنے جوان بیٹے دے رخسار چون کے 10 بیٹا آج ہے 13 رجب اس کریم اللہ نے علی جیسا ہادی اور رہبر عطا فرمائے تاکہ اس معصوم ذہن پہ نقش ہو جائے 13 رجب کی فضیلت کیا ہے آل محمد کا مقام کیا ہے جشن نام دے اور آل محمد دے نام دے فعل حرام دا ارتکاب سرکار امیر المومنین نے چانیوں نے فرمائے ناظر بلاغہ دے کلمات ایک ثالث بھی ہیں اور شرح ابن عبدالحدید آخری جلد اس سنی عالم نے 998 کلمات امیر المومنین دے تعریف فرمائے 1000 موتی دے نام دال کوئی آج 200 سال پہلے نام دا ترجمہ بھی ہویا ہون نیا ترجمہ کچھ دن پہلے میں اسی پروف ریڈنگ کرتا رہے کہ عالم نے کیتے اور اشارت دیتے ہیں میرے محترم اسے معصوم نے دو جملے فرمائے موضوع تو ہٹ کے جملے مترجہ دی حیثیت اجازت کرنا چاہنا امیر المومنین آقا نے ان کلمات ہی فرمایا جھوٹ گناہ سمجھ کے نہیں چھوڑے دا تا اپنی عزت کی خاطر چھوڑ اگر جھوٹ گناہ سمجھ کے نہیں چھوڑے نہ گناہ نہیں سمجھنا نہ سمجھ اپنی عزت کی خاطر نہ چھوڑ جھوٹے دی کوئی عزت ہوتی ہے اور دوسرا معصوم نے فرمایا وعدہ دی خلاف ورزی گناہ سمجھ کے نہیں چھوڑے نہ اپنی عزت نفس بچانے واسطے چھوڑ دے اور تیسرا معصوم نے فرمایا شراب نشہ قبیلے دا سردار نہ کرے ذرا توجہ فرمائیے
بے گناہ علاقے دا قبیلے دا رعایا دا مالک سردار سنبھالن والا تو جڑا بندہ نشے دی حالت جو ہے انہوں رعایا سنبھالنے دی ودی ہوندی ہے خصوصاً بڑا بندہ کوئی شراب پیوے دا نوکران ڈرائیوراں کا مہینہ دی کوشش ہوندی ہے وہ ہوش و حواس ان کھو بیٹھے کوئی ایسی حرکت نہ کریں وہ بس کوشش کر دیں جو بولیں نہیں مجمع عام ہی نہ ونیں چھپائے انہوں سنبھال دیں اگر ہم بات دی سمجھ آ گئی ہوئے امیر المومنین آقا فرمائیں قبیلے دا سردار شراب نہ پیوے مولا کیوں فرمایا کہ رعایا سنبھال دیا یہ انہوں رعایا سنبھالے اس واسطے اگر فعل حرام سمجھ کے نہیں چھوڑیں گا فرمایا اپنی سرداری دا خیال رکھا اپنی عزت کا خیال رکھا ہن اگر بات کی سمجھ آ گئی ہوئے ہن تا شریفہ عزت پیچھے شادیاں تے ڈھول چھوڑ دیتے ہیں تو یہ فرمائیے جناب کچھ شریف لوگا گناہ نہیں بھی سمجھ دے اپنی عزت ان بندے آتے ہیں یار پڑھا لکھا دور ہے کیا عجیب ہے کو جی حرکتہ اس دورے چچیاں نہیں لگ دیا ترقی یافتہ دورے خاندان اپنے معیار اپنی تہذیب پیچھے اے بےہودہ حرکتہ چھوڑ گئے تو تیرا رجب تے کر رہے ہیں تو 15 شعبان تے کرے تو 18 ذو الحجہ آل محمد تو بڑا اللہ کی کائنات کوئی گھرانہ نظر آ گئے وہ جی وہ خدا جانے آمنا لیا نسلان وسا کیا منتقل کر رہے ہیں فصلے لربک وانحر اگر میری بات یاد ہوئے میرا پیغمبر بطول جیسی بیٹی دی بشارت نمازی پڑھ صدقہ و خیرات بھی کر نوافل شکرانہ ادا کر ان شانئک هو الابتر میرا پیغمبر تم بے اولاد نہیں تیرا دشمن بے نسلہ ہو سکتا اللہ دی بڑی کائنات دی کوئی ایک شخص لکھا جڑا آنکھیں جو میں امیہ ابن خلف دی اولاد اللہ دی بڑی کائنات دی کوئی ایک شخص لکھا جڑا آنکھیں جو میں اکبر بن ابی معیط دی اولاد ہاں لیکن کائنات دے کونے کونے دے کروڑوں افراد موجود ہیں جنہیں فخریہ طور پہ سینے دے ہاتھ مار کے ادھر اساں اولاد نبی ہیں اساں اولاد علی ہیں اساں اولاد سیدہ ہیں کیوں کہ خالق دا وعدہ ہاں میرا کریم اللہ تیرا دشمن بے نسلہ ہو سی تیری اولاد قیامت تک باقی آیت اللہ قادم قزوینی خدا وہاں لے جائے کربلا جلے لوگ ہیں خدا قبول کرے جلی اپنی سکتی ہیں مالکم باب الاجابہ تو اگر داخل ہوئی ہے نا باب قبلہ تو اگلا دروازہ ہے باب الاجابہ تو داخل ہو اس طرح اس کونے باب الاجابہ ہے وہ باب قبلہ ہے باب الاجابہ اور بالکل کونے دے میں بلکہ اگر اور زیادہ طور کہ آسانی نہ سمجھ آ جائے یہ میں محراب ہے قبلہ دی طرف یہ ہے باب قبلہ تو اگلا کونا ہے وہ دروازہ ہے باب الاجابہ باب الاجابہ نے نہ لکھے میرے دو آبا کرسی میں بیٹھے لکھے ایک مسجد ہے حضرت حرم دے اندر اس مسجد دے اندر دفن ہے آیت اللہ قاظم قزوینی اور وہ شخصیت ہے جنہاں نے جنازے نو 16 سال بعد قوم تو کربلا منتقل کیتا گیا جدا قبر کھودی گئی کفنی سلامت ہا داڑھی دا خضاب بھی سلامت میرے محترم آغا قاظم قزوینی نے 14 معصومین کی سیرت نے کتابہ تعریف کی دیا ساری کتابہ کا نام ہے من المہد الاللہ من المہد الاللہ الفاطمہ من المہد الاللہ علی بن ابی طالب من المہد الاللہ زینب من المہد الاللہ ہر معصوم دے بھی اور جناب عالیہ دے بھی من المہد الاللہ ایک سیریز ہے اور انہی وسیعت ہے جو میں دفن کرائے کربلا اور دوسری وسیعت ہے جنہا کتاب جناب سیدہ مخدوم کائنات نے تعریف کی تھی ہے نا فاطمہ الزہرا من المہد الاللہ انہی وسیعت ہے جو میرے کفن دے نال قبر دفن کرائے میرے کفن اجرا کے کتاب اور دوسری وصیت ہے جو میرا دفن کربلا 1991 دنانی وفات ہوئی صدام دی حکومت آئی صدام نے اجازت نہ دی کربلا منتقل کر دی قوم میں دفن ہوئے پھر جب صدام واسر جہنم ہو گیا 2007 یعنی نادے انتقال دے 16 سال بعد انہاں دا جنازہ قوم مقدسہ تو کربلا منتقل کیتا گیا
اور چشمدید گواہ موجود ہیں، کفن بھی سلامت ہاں، داڑھی نے خلاف دا رنگ بھی سلامت. اور آج حضرت حرم دے اندر دفن ناوہ قلوینی میں تعلق کرا دیتا خدا زندگی کربلا جاؤ ضرور سالے میں روحانی کی قبر دے بھی بیسو. انہاں اپنی کتاب لکھے 2 جملے انہاں لکھے اسے ان شام آقا ہو والا درد ظاہر وہ دن واقع کربلا دے وقت ذرا توجہ فرمائیسو واقع کربلا دے وقت 12,000 اموی موجود ہیں. واقع کربلا دے وقت 12,000 اموی موجود ہیں. ہاشمی کتنے ہیں؟ واقع کربلا دے وقت نے مرد حضرات کو اگر فہرست بنائی جائے 8-10 تو زیادہ تعداد نہیں بنی. ہاشم نے گھرانے 8, 10, 12, 15, 20 اگر مدینے رانواری بھی اولاد ہاشمی خاندان کی شمار کی دی جائے 12, 15, 20 تو زیادہ تعداد نہیں. اگر ہم بات بھی سمجھ آ گئی ہوئے 61 ہجری اموی 12,000 ہن. ہاشمی آسیہ 10 افراد بچ گئے ہیں. آدھرہ کائنات دے کونے کوئی بھی کھا جڑا ہون آکھے میں اموی ہاں. جڑے 12,000 ہن نسل مک گئی. لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کر اس وقت جتنے سادات اچھا 1991 جاب القلوینی بھی وفات ہوئی ہے اور 1991 تو کم از کم 11 سال پہلے انہیں کتاب تاریخ کی تھی. کم ہو گئی 1980 ہے. القلوینی نے اس وقت لکھا ہے جو میری تحقیق کے مطابق اس وقت 3.5 کروڑ سادات دنیا میں موجود ہیں. آج تو 40 سال پہلے 3.5 اور وعدے نے ہے عملی تفسیر ان شان آقا ہو والا در میرا پیغمبر تیرا دشمن بے نسلہ ہو سی تیری اولاد قیامت تک باقی رہا. اور میرے محترم ذریت پیغمبر دی بقا دا ذریعہ ہے وجود سیدہ. تو جو میرے رہی ہے ذریت پیغمبر دی بقا دا ذریعہ وجود سیدہ. خود پیغمبر اعلیٰ فرمانے اللہ نے ہر شخص کی ذریت انتظام اولاد نرینہ جو کی دے مگر میں نے یہ فضیلت عطا فرمائیے اولاد نرینہ نہیں مگر ذریت قیامت تک باقی ہے. اور معصوم نے فرمایا بس دامن وقت گنجائشی نہ رہی. آج کچھ اور کرنا چاہنا مگر یہ بھی ضروری سمجھنا. 6ویں آقا نے فرمایا لفاطمہ تسعۃ اسماء ان اللہ عز و جل. صادق امام فرمائے میری اس جدہ دے اللہ دے دربار 9 نام ہیں. 6ویں آقا نے فرمایا 9 نام ہیں میری مخدومہ جدہ دے. اور اکیلے فرمایا فاطمہ صدیقہ مبارکہ طاہرہ زکیہ راضیہ مرضیہ محدثہ اور زہرا. 9 نام معصوم نے جڑے بیان فرمائے. ایک نام واسطے کم از کم ایک نشست کی ضرورت ہے کہ بی بی دا نام فاطمہ کیوں, مخدومہ کائنات دا نام زہرا کیوں, مخدومہ کائنات دا نام صدیقہ کیوں, مخدومہ کائنات دا نام محدثہ کیوں. زیادہ تفصیل دا وقت نہیں فقط چند حدیث کرنا چاہنا. پوچھا گئے باسوں کو لو مولا توڑی جدہ دا نام زہرا کیوں ہے. سید دورے میں 6ویں آقا نے ارشاد فرمایا لأنہا قانت اذا قامت فی محرابہا ظہر نورہا لأہل السماء کما یظہر نور القواکب لأہل الارض. صادق فرمانے میری جدہ دا نام زہرا اس واسطے ہے جدا محراب عبادت کھڑے ہوئے نا ماں حسین دی محراب سیدہ دا نور عرش الہی نال ٹکراتا ہا. فرمایا محراب سیدہ دا نور عرش الہی نال کما یظہرو نور القواکب لأہل الارض. اور فرمایا میری جدہ دا محراب عرشی مخلوق نو این چمکنا یا نظر آنا ہا جو زمین والیاں نو چودری دا چند چمکنا نظر آنا ہے. فرمایا اس واسطے میری جدہ دا نام زہرا. مولا اس بی بی دا نام محدثہ کیوں؟ ایک ہے محدثہ دار در زیر ہے. اگر یہ بی بی محدثہ بھی ہے
محدث حدیث بیان کرنے والی، اگر کوئی مرد حدیث پیغمبر بیان کرے محدث، مصدور بیان کرے محدثہ، نال تلے دیر ہے، لیکن بی بی دا نام اگرچہ بی بی محدثہ بھی ہے لیکن نہیں، نام ہے محدثہ۔ معصوم کو پوچھا گیا مولا یہ بی بی محدثہ کیوں؟ پیغمبر اعظم نے فرمایا جن دے نال ملائکہ ہم کلام ہوئے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا جس نال ملائکہ ہم کلام، محدثہ مفعول ہے، یہ حدیث بات کرنا، گفتگو کرنا، ملائکہ کی میں ہم کلام۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا 70,000 ملک من المقربین۔ سید الانبیاء فرماتے جدہ میری بیٹی مصلی عبادت دے کھڑے ہوئے، مقربین جو 70,000 ملائکہ میری زہرا دا سلام کر دیں۔ 70,000 ملک، فرمایا عام ملائکہ نہیں، من المقربین، مقربین ملائکہ میری بطول دا سلام کر دیں۔ کچھ آدھے بھی ہیں، پیغمبر اعظم فرمایا وَيُنَادُونَ یا فاطمہ، فرمایا تے ملائکہ میری بیٹی نو بشارت دے کے آدھیں ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین، اے ماں حسنین دی مبارک ہوئی، اللہ نے تینوں بطول بھی بنائے، عالمین دی عورتہ نسطار بھی بنائے۔ میں اس واسطے میری جدہ۔ اور دوسرا معصوم نے فرمایا صدیقہ، اس تو پہلے آپ ایک اور جملہ کہتے ہیں، فخر الدین رازی نے آیت تطہیر دی تفسیر ہے 5 جملے تعریف کی ہیں۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں جو 5 فضیلتہ پیغمبر اعظم دی ایسی ہیں جنہیں اللہ نے اہل بیت کو بھی شریک کرا دی۔ ان وقت میں جو میں 5 فضیلتہ انہیں جو ایک فضیلہ تو آتے ہیں جنہیں پیغمبر دی ذات تے صلوات ہے، اسی طرح آل محمد دے نام دے بھی صلوات ہے۔ میرے محترم جس واسطے میں جملہ کیتا فخر الدین رازی آتے ہیں جنہیں پیغمبر لائے کے صلوات، انہیں اہل بیت پیغمبر بھی لائے کے صلوات، اور اس بی بی کے صلوات پڑھنا اجر کیا ہے؟ بس 2 حدیث، ایک حدیث برادران اہل سنت کی کتاب میں، اور فقہ شافعیہ کے بہت بڑے عالم امام مغازی نے اپنی کتاب المناقب مغازی جملہ تعریف فرمایا، ایک صحابی آدم جو بن خود دختر پیغمبر نے دسائے قال ابی وہو ذاہیون، جنہ میرے عصمت والے بابا زندہ ہیں، میرے بابا نے فرمایا ہاں بدول بیٹا من سلم علیہ و علیکے، اے بدول بیٹا جڑا میں پیغمبر دے صلوات پڑھے یا میں بدول دے صلوات پڑھے۔ کتنا 3 ایام، 3 دن جو صلوات پڑھے مجھ پر اور میری بیٹی بدول پر۔ آج پیغمبر نے کیا بیان فرمایا فلاح الجنہ، میرے بابا نے فرمائے اس کا آج جنت ہے۔ جڑا میرے دے سلم علیہ وعلیکے، صحابی ابے قلت لہا ذافی حیات ہی و حیاتک اور بعد وفات ہی و وفاتک، دختر پیغمبر اتنا فرماؤ تمہارے اور تمہارے بابا دی ذات دے صلوات و سلام تمہاری زندگی ایچیا ٹور ونین دے بعد رائے دن کہنے صلوات دا آجر جنت حیات مبارکت یا دنیا ٹور ونین دے بعد۔ تو مخدوم کائنات نے فرمایا قالت فی حیاتنا و بعد وفاتنا، دختر پیغمبر فرمائے ساری زندگی سارے دے صلوات پڑھ تو بھی آجر جنت، سارے ڈرونیاں کے بعد سارے دے صلوات پڑھ تو بھی آجر جنت۔ تو صحیبہ کشور غمہ نے تعریف فرمائے، پیغمبر اعظم فرمائے یا فاطمہ من صلی علیک، بدول بیٹا جڑا تیری ذات دے صلوات پڑھے۔ سید الانبیاء نے 2 آجر بیان فرمائے غفر اللہ اللہ، میرا بیٹا جڑا تیرے تے صلوات پڑھے او دا پہلا آجر ہے جو رحمان اس دے گناہ معاف کر چھوڑے۔
فرمایا بطور بیٹا جڑا تیری ذات دے سلوات پڑھے اودا دوسرا اجر ہے وَأَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ دوسرا اجر ہے جو رحمان اس شخص کو جنت میں نبی دا ہمسایہ قرار دے واہ واہ حضرت جناب سیدہ بلند تر صلوات میرے محترم یہ تو وہ درود ہے جس سے 14 شامل اللہم صلی علی محمد وآل محمد 14 شامل اور دیکھو رجی مراد کرا فرمایا سا 14 تو بڑا وسیلہ کوئی نہیں جدہ ہی دعا مانگا سا 14 دا واسطہ دے اور اگر وقت تھوڑا ہوگی نام برام ادا 14 دا نام لے کے واسطہ نہ دے سکے فرمایا فقط نبی دی بیٹی دا واسطہ چلے 14 دا وسیلہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بدول ادھرات واسطہ دے کے دعا مانگنا یہ نہ سمجھو میں فقط بدول ادھرات نام چاہے اور میں انہیں سمجھو میں اللہ دی بارگاہ 14 دا وسیلہ اور میرے محترم سامعین میں کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اتنا 14 پہ صلوات مخدوم کائنات نے صلوات کیا ہے اور علماء فرمائے اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا حدیث نساء والے جملے میرے اللہ صلوات و سلام ہو تیری مخدوم کائنات کریز تے سلام ہو بدور دے عظمت والے بابا تے سلام ہو بدور دے عزت والے شوہر تے سلام ہو بدور دے جوانان جنت دے سردار پترہ تے بیٹا جاتا ہے جائے بڑے پیغمبر فرما رہے غفر اللہ اللہ خدا پہلا عجر ہے جو رحمان اس نے گناہ معاف کر چھوڑے دے وَأَلْحَقُهُ فِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ خدا دوسرا عجر ہے جو رحمان جنت میں نبی دا ہمسایہ کرا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ معلومات رہ گئی آپ بہت کچھ عرض کرنا چاہنا ہوں مگر بس آخری حدیث اتنا ہی دامن وقت بھی گنجائش تفسیراتی طور پہ عقلی طور پہ بھی 1 گھنٹہ 5 منٹ بہت طویل گفتگو ہوئی ہے میں زیادہ تکامنا بھی نہیں چاہتا میرے محترم سامعین صدیقہ کیوں ہے دختر پیغمبر صدیقہ نام کا معصوم نے بیان فرمایا مگر اس ذہن مگر 2 حدیث 6 آقا فرمانے وہی صدیقہ الکبریٰ میری جدہ فقط صدیقہ نہیں صدیقہ کبریٰ ہے صادق امام فرما رہے ہیں میری ماں میری جدہ صدیقہ الکبریٰ بولا کیا مراد ہے وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى میں بجائے سے جو ترجمہ کرا اس ترجمے بھی تشریح کے طور پہ بھی حدیث معصوم جب پیش کرا صاحب تفسیر برہان نے 6 آقا نے فرمان نازل کیا مولا اس کو کیا مراد ہے صدیقہ کبریٰ کو کیا مراد ہے وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى کیا مراد ہے سارے امام فرما رہے ہیں مَا تَقَامَلَتِ النَّبُوَّةُ لِلنَّبِيٍّ حَتَّى أَقَرَّ بِفَضْلِهَا وَمَحَبَّتِهَا سارے امام فرما رہے ہیں مَا سَبَقَ انبیاء جو توجہ فرمائے سو مَا سَبَقَ انبیاء جو کہ نبی دی نبوت نو اس وقت تک تکامل نصیب ہی نہیں ہویا جب تک اس میری جدہ دے صدیقہ ہو اللہ اقرار نہیں اور دوسرے مقام پہ ہے ما بعث اللہ وحدا من الانبیاء والاوصیاء حتی اقروا بفضل الصدیقہ الکبریٰ ومحبتها فرمایا کسی نبی دی نبوت کسی وسیع دی وصایت اس وقت تک درجہ تکامل تک نہیں پہنچی جب تک انہاں حسین دی ماں دے صدیقہ ہون کا اقرار نہیں ہی صدیقہ الکبریٰ تو میں میری جدہ صدیقہ کبریٰ ہے اور دوسری ایک روایت برادران اہل سنت کے جو حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفہانی نے اور سید علی استیاب فی معرفت اصحاب ام المومنین حضرت عائشہ کا قول نقل کیا کیسی صدیقہ ہے دختر پیغمبر
ام المومنین حضرت عائشہ خود روایت کرتے ہیں ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا آدھر اللہ دی بھری کائنات ام المومنین آدھر میں پیغمبر دے بعد بدول تو بڑا سچا کائنات نہیں بیٹھے. خوش قسمت ہے وہ انسان جنہوں معرفت سیدہ ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان. اللہ اکبر. وقت میں بار بار روک رہے لیکن ایک جملہ اور آپ سے کہا مولا فاطمہ کیوں؟ پیغمبر اعظم کو لوگ پوچھا گیا مولا بڑی بیٹی دا نام فاطمہ کو انما سمیت فاطمہ. فرمایا میری بیٹی دا نام فاطمہ اس واسطے ہے جو اس بیوی دے صدقے اللہ اس نال محبت کرن والے نو جہنم تو آزادی دا پروانہ عطا. اور میں اس حد تک پڑھے کوتے بابینا عینے کلو راجلن بہار الانوار دی روایت ہے برود ماشاء ہر شخص کی پہچانی دے لکھے ہو سی مومن ہے یا کافر ہے. فیؤمر بمحبن قد قصرت ذنوبہ. ایک ایسا محبت یعنی پہچانی دے دا مومن لکھو سی مگر حکم خدا سی جہنم گناہ والی وجہ تو. لیکن گزر سے اس مقام دے جتھے نوری منبر دے تشریف فرما ہو سے دختر پیغمبر روایتیں مل رہے جدا پرسن نہ پہچانی دے مومن پھر جہنم کیوں. خالق کی بارگاہ جرز کر سن الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ. میرے مالک تو خود میرا نام فاطمہ نہیں رکھا. وختم تبی من تولانی وتولا ذریتی من النار. کریم تیرا اپنا وعدہ نہیں میری اور میری ذریتی بلا رکھن والے نو تو عذاب جہنم تو چھٹکارا عطا کرے سے. خالق دی آواز آسی اور بی بی فرمائے سے میرا کریم اللہ وعدہ کا الحق وانت لا تخلف المیعاد. تیرا وعدہ تا سچ ہے تو تا قضا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ذات توحید دی آواز آسی صدقت یا فاطمہ. میری کنیز ٹھیک فرما رہے ہو. سمیتو کے فاطمہ تھوڑا نام میں فاطمہ رکھے. وہ ختم تو بے کے من احبہ کے وتولا کے وحبہ ذریت کے وتولا من النار. میرا وعدہ ہے تیرے نال محبت کرنے والا تیری صداقت اقرار کرنے والا تمہاری عصمت ادا کرنے والا تمہاری ذریت نال محبت کرنے والا میں تیری ذات کی وجہ تو انہوں نے جنت عطا کرے سا. کریم دی دربار بی بی آ کر سے میرا کریم اللہ پھر یعنی پہچانی تے مومن ہے کہ جہنم کیوں. خالق کائنات دی آواز آسی وَإِنَّمَا أُمِرْتُ بِعَبْدِي هَذَا إِلَى النَّارِ. اللہ اکبر. لِتَشْفَعِي فِيهِ فَأُشَفِّعُ کے چاندہ ہے ہاں تاکہ میری کنیز تو کر شفاعت. میں تمہاری شفاعت کرا قبول کیوں. لِيَتَبَيَّنَ مَلَائِكَتِي وَأَنْبِيَائِي وَرُسُلِي وَأَهْلُ الْمَوْقِفِ منی مکانت اندی. اللہ اکبر. اس واسطے میری کنیز تو سخر و شفاعت میں شفاعت کرا قبول. چار گروہ بیان ہوئے حدیث سے تاکہ انبیائی میرے انبیاء و رسولی میرے رسول و ملائکتی میرے ملائکہ اور میدان معاشرے کھڑے ہوئے لوگوں آج تا پتہ لگے جو نبی دی عظمت کیا ہے. میری قریب اس کی پہچانی میں مومن پڑھو وخذی بیدہی وادخلی فی الجنہ. اس کی شفاعت کر کے جنت داخل کرو. میں بڑی شفاعت قبول کرے سا. اور میں روایت بہار الانواری روایت موجود ہے جلد نمبر 43 ہے جدا اے لوگ جنہاں دی شفاعت معصوم نے فرمایا تلتا کے دو اس طرح بی بی انتخاب کرے سے کما یلتا کے دو تیر الحب الجید من الحب الردی. فرمایا میدان معاشرے جو گناہگار شیعہ دا ان انتخاب کرے سے دختر پیغمبر یہ میں کوئی پرندہ ریت جو ملے ہوئے دانے چک لے. اور جدا شفاعت ہو سی لالا پہلے حکمہ جہنم ہم جدا بی بی دے مشغول لوگ جنہاں دی بی بی شفاعت کرے سن جدو دروازے جنت دے کھڑے ہو سن نا خالق دی آواز آسی یا احبائی او میرے محبوب لوگو. اللہ اکبر. اللہ دے محبوب کون جنہاں دی شفاعت کرے سن دختر پیغمبر. کریم دی آواز آسی تو سب خوش قسمت ہو جنہاں دی شفاعت کی دیئے میری کنیز
ہن تساں میدان معاشر نگاہ دڑاؤ ایک لفظ ہے مدارا تساں میدان معاشر نگاہ دڑاؤ بھلا کیا کریے کرنے والا سی بنظرو من احبکم لحب فاطمہ میدان معاشر جو دیکھو میری اس کنیز دی محبت دی وجہ تو تمہارے نال کہیں محبت کی دی ہوئے او سقاکم لحب فاطمہ تو سب پیاسے آئے میری اس کنیز دی محبت دی دونوں کہیں پیڑ پانی پلایا ہوئے او اطعمکم فی حب فاطمہ تو سب فقیر آئے میری اس کنیز دی محبت دی دونوں کہیں کھانا کھلایا ہوئے او قصاکم لحب فاطمہ تو سب لباس ہے میری اس کنیز دی محبت دی وجہ تو دونوں کہیں لباس پوایا ہوئے میری اس کنیز دی وجہ تو دوانی کہیں عزت کی دی ہوئے تو سا اپنے محسن دی شفاعت کرو میں رحمان اس نو بھی جنت عطا معصوم نے فرمایا اتنے لوگاں دی شفاعت کرے سن دختر پیغمبر ولا یبقى الا شاکرون او کافرون او منافقون اتنے لوگاں اللہ اس بیوی دی وجہ تو جنت عطا فرمائے سی کہ فقط رائے لوگ بچ رہے الا شاکرون یا سا 14 دی عظمت دے شک کرنے والا او منافقون یا منافق او کافرون یا کافر کیڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جنہی شفاعت نبی دی کرے لیکن اپنے آپ کو اس قابل بنا اس قابل ہو بھی ہے جو بروز معاشر نبی دی زخمی دی آنکھیں تھے جو اے میرے ہیں اور اگر میرے یہ آخری جملہ یاد ہوئے نا بی بی فرمائیں حسنین دا بابا حق دا ارمان نہیں میں بابے دے ممبر اگے جھٹلائی گئی اور دوسرا جملہ شلا میں سمجھا نہیں اور یہ جملہ جڑا بی بی نے اپنے خطبہ فدا کے پڑھے اور اس جملے دے کارے میں دین نے کتاب لکھی ہے 10 جلد ہے پورا بی بی نے جملہ اپنی کتاب کا عنوان قرار دیتے 4,500 صفحات اس نے بی بی دی سیرت عظمت دے لکھے جدا گواہ جھٹلائے گئے نا ایمن گواہی نہیں قبول حسنین گواہی نہیں قبول بابے دی تاریخ جھٹلائی گئی اللہ جانے کیڑی مجبوری بنی ہے بابے دے دربار کھڑیا دیے وعدمو انی فاطمہ لوگوں میں بطول ہاں اجرو سوائے کیا دربار والے نہ جانے جو حق منگل والی کون ہے لیکن اللہ جانے کیڑی مجبوری وقت میں برگے کھڑیا دیے وعلمو انی فاطمہ میں وہ زہرا جلے دروازے تے بابا رک ہوئے 2 دن تاریخ دے سے گزریں ظلم دی داستان رکھا ہوئی ہے ازادارانو قیامت تک نہ بھول سین 2 ربیع الاول 11 ہجری ظلم ہوئے مدینہ دا محرم 1 ہجری ظلم ہوئے کربلا لیکن شریف و فرق بڑھے 2 ربیع الاول 11 ہجری دا محرم 1 ہجری کیڑا ظلم ہے جڑا کربلا نہیں ہویا لیکن توجہ بیٹھے ہو فرق بڑھے دا محرم 1 ہجری کربلا پتر مریندے رہے ماما میں دیا نہیں 2 ربیع الاول 11 ہجری مدینے دیا گلی اچ بدول جے امام مریندی رہی پتر ہوئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک حکم شاید مکمل تعمیر نہ کر سکا اتنی ہمت اور طاقت پیغمبر دے بعد 2 باعزت مستورہ ہر پیغمبر دے بہرے تھے ایک نبی دی دی بھئی علی دی دی ایک ماں ایک دی شریف و ارمان اس گل دے جڑیاں عزت دیاں مالک ہنہ ہویاں دوئے زخمی ہیں مائی زخمی دھی زخمی 1400 سال تو روندے اس واسطے بدے ہیں ماں نو گھارے مرے دے رہے دھی نو بازارے مرے دے ہو سادات گرے سادات جنو گھارے مرے دے رہے ہوندہ بھیرا کوئی نہ جنو بازارے مرے دے رہے ہو 18 بھیرا وانی بہن
سلیمان میں نہیں منے نا جن دروازے تے نبی آئے تدہیر پر دے آئے نالے کبادی مٹی خوش نہیں ہوئی آدھے میں روزے پیغمبر تے آیا میں نٹھے سلیمان قرآن ہی بیٹھے پر دیا رو نہیں بیٹھے آدھے میں پوچھے سلیمان میں سنے لوگ بغیر اجازت لہرا دے گھر داخل سچے آدھے میرے پوچھا نہیں دیر آئی صحابی پیغمبر ماتم شروع کیا ماتم کر کے آدھے سلیم اگر ہیرو کچھ نہیں جدہ لوگ داخل ہوئے لہرا دے سر دے چادر کوئی آدھی یہ حیاء کر میں نبی دیا اجرو کمال لہوے باغ سمریے ایو کو جاگ سکتا پہلی دفعہ گھارج غیر محرمہ دے قدمہ دے نشان نٹھے پشتی کھڑیے دائی کون آئے علیہ کا زادی تیرے گھارج فوج آئیے جدہ فوج دانا سنے پاسے دا درد بھول گیا علیہ دائی میرا شاعری بول نہیں سکی اشارہ کر کے آدھیے گنج رسیہ پاک جدہ وارسی کرے سنی آدھیے دائی میں نو بابے دی کمیز چاہ دے میں بدعا کرے دی میں آدھرانا کلا دی ابھی مردائن مدینے دا شہرہ اجلی دی قید سنی پاسے دا درد بھول گئی اللہ جانے کی بس آخری جملہ لانا ہوتا میں آکھے جنو گھارج مرے میرے اونا بھیرا کوئی جنو بازارج مرے میرے او 18 بھیرا والی بھیڑ آخری جملہ جنو گھارج مرے میرے ایڈی رخمی آئی پر تاریخ آجدہ دائی زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تسبیح لائی پر جنو بازارج مرے میرے ایڈی رخمی آئی جدہ قیدہ نبھاؤ کے ولی ہے جالا صاحب کے بلا فرمے دے انہیں تھکی ہوئی شام دے سفرہ دے مکی ہوئی بازارہ تے دربارہ دی جدہ کھر کھر کے تھک ہوئی فرمے دے آئے نامے دی کبر سرانی کھجور دا درختاری دی پیشانی لائی کہیا کہ قبلہ سے جدائی کوئی تھک ہوئے آرام کرنا چاہے کان لے لے تو سامیا دے والی دی پیشانی لائی ماتم کر گیا دین کانڈو لے لے جیدی کانڈ سلامت فرمائنے آئین لکھمی آئی علی دی او کربلا تو شام میرے اجرو کمال اللہ دادا ہیو بجے جدا نانے نو ملیے دن دویلا جدا میرا حسن نو ملیے دن دویلا آدھر آتا ویلا جدا مالی کبانتے آئی علی دی علی راوی آدھے کھر نہیں سکی مالی کبانتے جھر پوئی جدا مرسیہ پڑے ہکتا ایک جملہ مالی کبانتے علی اما تینو ہکو تازیہ نلگا کبانتائی میں کرے دی گئی ہمیں دی دی پوچھ میں او میں کربلا تو شام میرے جھوے آدھی آئی اما لکھمی دی دا سلام اللهم إنا نسألك بهدة في العلم بركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في الخلق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت
ونجاة من النار ودخولا في الجنة اے ہماری کے قریبی عبادت منظور و مقبول فرما حاضرین دے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے والدین دے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین دے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما بالخصوص برادر آصف دے والدین مرحومین اور اس خانوادہ دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما شہداء ملت جعفریہ شہداء ہزارہ شہداء کوئٹہ دے درجات بلند فرما منازل یافتہ آسان فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما بے اولاد مومنین یا جھولیاں آباد فرما مقروض مومنین نو وسعت رزق عطا فرما کاروبار مال و رزق کی برکت پیدا فرما کریم اللہ شفاعت ذکر صدقہ کرونا جیسی بودی وبا تو نجات عطا فرما عالم انسانیت تحفظ فرما کریم اللہ آزادی جیسی نعمت کوئی نہیں وطن عزیز دی آزادی دی آپ حفاظت فرما دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان اہل بیت دشمنان آزاداری نو تباہ و برباد فرما اس گھرانے دا ذکر عطا فرمائی اس گھرانے دی فکری عطا فرما مقصد کربلا سمجھنے دی توفیق عطا فرما مقصد مظلوم کربلا